نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيص قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيص ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين۔ عزیز دوستو، جس طرح میں نے پچھلے درس میں حیض اور نفاس کے مسائل کی اہمیت کو ذکر کیا اور چند الفاظ مصطلحہ کو ذکر کیا، حیض کی تعریف اور نفاس کی تعریف اور اس کی چند صورتیں، آج کے درس میں طہر سے متعلق کچھ ضروری باتیں ذکر کروں گا کہ طہر کہتے کسے ہے اور اس کی اقسام کتنی ہے۔ طہر کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 صحیح، نمبر 2 فاسد۔ طہر صحیح جس میں 3 شرطیں پائی جائے۔ نمبر 1 15 دن سے کم نہ ہو، اگر 15 دن سے کم ہے تو طہر صحیح نہیں ہے بلکہ طہر فاسد ہے۔ نمبر 2 ابتدا یا درمیان یا آخر میں دم فاسد نہ ہو، اگر ابتدا میں دم فاسد ہو یا درمیان میں دم فاسد ہو یا آخر میں دم فاسد ہو تو وہ بھی طہر صحیح نہیں ہے۔ اس کی پھر 3 مثالیں بنتی ہے، وہ آگے جا کر میں ذکر کروں گا۔ نمبر 3 دمین صحیحین کے درمیان ہو، یعنی 2 حیضوں یا نفاس اور حیض کے درمیان ہو۔ اب بطور تنبیہ کے 1-2 باتیں سمجھیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ طہر صحیح ہمیشہ تام ہوتا ہے، کبھی ناقص نہیں ہوتا۔ 15 دن ہوتا ہے، 15 دن سے اگر کم ہو تو وہ ناقص ہے۔ نمبر 2 طہر فاسد، جس میں صحیح کی کوئی ایک شرط مفقود ہو تو طہر فاسد ہے۔ دیکھیے طہر صحیح کی 3 شرطیں میں نے ذکر کی، اگر ان 3 شرطوں میں کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو، موجود نہ ہو تو وہ طہر فاسد ہے۔ اب میں مثال آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا۔ مثال فقدان شرط اول، پہلی شرط ہم نے یہ ذکر کی کہ 15 دن سے کم نہ ہو۔ شرط اول طہر 15 دن سے کم ہو تو اب یہ طہر صحیح نہیں ہے بلکہ طہر فاسد ہے۔ مثال فقدان شرط ثانی، دوسرا شرط ہم نے یہ ذکر کیا کہ ابتدا یا درمیان یا آخر میں دم فاسد نہ ہو، اگر ابتدا میں دم فاسد ہو تو تب بھی یہ طہر صحیح نہیں ہے، اگر درمیان میں دم فاسد ہو تب بھی یہ طہر صحیح نہیں ہے، اگر آخر میں دم فاسد ہو تب بھی طہر صحیح نہیں ہے۔ اس کی 3 مثالیں بنتی ہیں۔ پہلی مثال کہ شروع میں دم فاسد ہو، ابتدا میں دم فاسد ہو، جیسا کہ مبتدعہ کو 11 دن خون آیا، مبتدعہ جو پہلی بار بالغ ہو گئی ہے اس کو ابتدا ہی میں 11 دن خون آیا، پھر 15 دن طہر رہا، اس صورت میں 10 دن حیض کے ہوں گے اور 16 طہر کے، جس کے پہلے دن میں دم فاسد ہے، پہلے دن میں دم فاسد ہے، لہٰذا یہ طہر صحیح نہیں ہے بلکہ طہر فاسد ہے۔ دوسرا مثال اوسط میں دم فاسد ہو، درمیان میں دم فاسد ہو تب بھی یہ طہر صحیح نہیں ہے، جیسے 5 دن دم آیا، پھر 15 دن طہر رہا، پھر 1 دن دم آیا، اس کے بعد 15 دن طہر رہا، اس صورت میں 5 دن کو حیض قرار دیا جائے گا اور باقی 31 کو طہر فاسد، اس لیے کہ درمیان میں دم کے 1 دن کو نصاب سے کم ہونے کی وجہ سے حیض شمار کرنا صحیح نہیں ہے، لہٰذا یہ دم فاسد ہوگا اور اس اختلاط سے پورا طہر فاسد ہو جائے گا۔ تو یہ دوسری مثال تھی کہ درمیان میں دم فاسد ہو۔ تیسری مثال کہ آخر میں دم فاسد ہو، اس کی مثال سمجھیے، جیسے 5 دن خون آیا، ایک عورت کو 5 دن خون آیا، پھر 24 دن تک طہر رہا، اس کے بعد اس معتادہ کو ایک مرتبہ 11 دن خون آیا، 5 دن ایام عادت میں اور 6 دن ایام عادت سے پہلے، اس صورت میں 5 دن حیض کے ہوں گے اور 6 دن استحاضہ کے، اور ان 6 دنوں کی وجہ سے 18 دن کا طہر جو بظاہر تام اور صحیح معلوم ہوتا ہے فاسد سمجھا جائے گا،
اور طہر میں پچھلی عادت یعنی 24 دن باقی رہے گی۔ تو یہ دوسری شرط جو ہم نے ذکر کی کہ ابتدا میں یا درمیان میں یا آخر میں دم فاسد نہ ہو، اس کی 3 مثالیں میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی۔ اور تیسری شرط ہم نے یہ ذکر کی طہر صحیح کے لیے کہ دمین صحیحین کے درمیان ہو، یعنی 2 حیضوں یا نفاس اور حیض کے درمیان ہو۔ اب اس کی مثال سمجھیے، مثال فقدان شرط ثالث کی، دم حیض یا نفاس کے بعد ایسا ہو گئی، ایک عورت دم حیض یا نفاس کے بعد ایسا ہو گئی، نا امید ہو گیا، اب اس کو حیض وغیرہ کی بیماری نہیں آتی، اس کے بعد دم استحاضہ شروع ہو گیا، تو اب یہ طہر صحیح نہیں ہے بلکہ طہر فاسد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 2 حیضوں کے درمیان یا نفاس اور حیض کے درمیان یہ واقع نہیں ہے۔ تو یہ چند اصطلاحی الفاظ میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی۔ انشاءاللہ پھر کل سے میں باقاعدہ جو تمرینات ہے اور اسباق ہے اس کا سلسلہ شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب سے پہلے مجھے ان مسائل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، پھر آپ تمام حضرات کو۔ دیکھیے، جو آدمی کہنے والا ہوتا ہے وہ بھی محتاج ہوتا ہے، جو سننے والا ہوتا ہے وہ بھی محتاج ہوتا ہے، تو ان مسائل کو سمجھو، بار بار اس کو سنیں تاکہ سمجھ آئے۔ یہ ایسے مسائل ہے کہ ایک مرتبہ سننے سے سمجھ میں نہیں آتی، ایک مرتبہ مطالعہ کرنے سے سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ بار بار جب آپ اس کا مطالعہ کرو گے تب ذہن میں بیٹھے گی۔ اللہ تعالیٰ یہ مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکل۔